فاطمہ گھبراتے ہوئے پیچھے الماری کے ساتھ لگی سامنے کھڑے علیان کو دیکھ رہی تھی۔ علیان بھیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز یہاں سے جائیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے علیان کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، مگر علیان اپنے کف فولڈ کرتا ہوا اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولتا اس کے قریب آیا تھا۔ آخر میرے ہاتھ لگ گئی ہو فاطمہ میڈم، کب سے میں تو تمہاری طاق میں تھا کہ کب تم میرے ہتھے چڑھتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ایک دم سے وہ فاطمہ کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی اس نے فاطمہ کی کلائی کو دبوچا تو فاطمہ نے فوراً سے خود سے دور دھکا دے دیا۔ خبردار علیان بھائی، آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی کہ وہ اسے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بس جلدی سے باہر کی طرف جانے لگی۔ جب علیان نے اس کے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تو سیدھا علیان کے سینے سے آ لگی۔ اس کے گرد مضبوطی سے بازوؤں کا حصار قائم کیا تو وہ علیان کے سینے پہ مکے مارنے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ علیان بھائی، جائیں یہاں سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے علیان جیسے ہی اس کے قریب ہونے لگا تو ایک دم سے اس نے علیان کو خود سے دور دھکا دیا۔ دروازے کی طرف بھاگی، دروازہ کھولا، سیڑھیوں سے بھاگنے والے انداز میں چلتی ہوئی باہر آئی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے زہران کی طرف گئی۔ ایک دم سے وہ سیدھا زہران کی طرف آئی اور اس کے سینے سے لگ کے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ زہران نے اپنی کزن کو دیکھا تھا، اتنے میں پیچھے سے بی جان بھی آ گئیں۔ انہوں نے روتی ہوئی فاطمہ کو دیکھا جو زہران کے سینے سے لگی بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ زہران بھیا، یہ میرے ساتھ غلط حرکتیں کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ میرے ساتھ۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ بی جان نے اپنی نواسی کی طرف دیکھا۔ فاطمہ، میری جان، کیا ہوا ہے؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے نرمی سے فاطمہ کو اپنی طرف بلایا۔ فاطمہ ان کے پاس آتی ہوئی ایک دم سے ان کے سینے سے لگ گئی۔ نانو، یہ بہت برا آدمی ہے، مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، مجھ پہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، چچی جان بھی مجھے مارتی ہیں، یہ دیکھیں۔ وہ اپنے بازو دکھانے لگی جہاں پہ جلا ہوا نشان بنا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کے تو بی جان تڑپ ہی اٹھیں اپنی نواسی کی ایسی حالت دیکھ کے۔ ہائے، میری پھول جیسی بچی کی کیا حالت کرتی ہے تم لوگوں نے، ایک لمحہ بھی اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ اتنے میں آصف صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ اس کی چچی جان بھی باہر آ گئیں۔ کہنے لگی، آپ لوگ یوں اچانک؟ بی جان غصے میں کہنے لگی، جب بچی کا دھیان نہیں رکھ سکتے تھے تو پہلے بتا دیتے، میں اپنی نواسی کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ انہوں نے غصے میں آصف صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آصف صاحب کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔ پیچھے کھڑی ہوئی چچی جان کہنے لگی، ہاں لے کے جاؤ، یہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے، ماں باپ تو اس کے مر گئے ہیں، ہم پہ بوجھ ڈال کے چلے گئے ہیں۔ آصف صاحب نے اپنی بیوی کو خاموش کروانا چاہا، مگر وہ کہنے لگی، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ وہ زہران کے ساتھ چپکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے جب بھی اپنے ننیھال جاتی تھی سب سے زیادہ زہران کے ساتھ ہی اٹیچ تھی۔ آج فاطمہ کو ڈر لگ رہا تھا، اگر آج وہ لوگ نہ آتے تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ وہ نفرت سے پیچھے کھڑے ہوئے علیان کو دیکھ رہی تھی۔ علیان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور اسے دیکھنے لگا۔ زہران اور بی جان کے ساتھ وہ واپس ان کے گھر آ گئی، مگر وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ بی جان، میں اسے اپنے کمرے میں لے کے جاتا ہوں، شاید یہ کافی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی ہے، تھوڑی کمپنی دوں گا تاکہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے۔
نرمی سے کہا تو بی جان کہنے لگی ہاں یہ اچھا رہے گا، تم اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کے جاؤ۔ بی جان کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اسے کمرے میں لے کے آ گیا، لا کے کمرے کا دروازہ بند کیا، صوفے پہ بٹھایا۔ آپ ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا، مگر وہ خاموش تھی۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ دوبارہ سے یہاں پہ تو نہیں آئیں گے علیان بھیا؟ اس نے نگاہیں چکاتے ہوئے پوچھا تو زہران نے مسکراہٹ سجائی۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگا نہیں، یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا، یہاں آپ بالکل محفوظ ہو، میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ اس کے ساتھ مسکرایا تھا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، آپ کو بی جان کے کمرے میں سونا ہے، 2 دن تک بی جان آپ کا کمرہ الگ سیٹ کروا دیں گی، پھر آپ اپنے کمرے میں رہیے گا۔ آپ کی مما تو نہیں مجھے ماریں گی جیسے چچی جان مارتی تھی، وہ تو نہیں مجھے ایسے کہیں گی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، یہاں سب آپ سے محبت کریں گے۔ آہستگی سے اس کی گال کو کھینچا تھا۔ چلو شاباش، میں آپ کو بی جان کے کمرے میں چھوڑ کے آتا ہوں، بس آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ نے ایک دفعہ مجھے کہنا ہے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ نہ جانے کیوں زہران کو بہت برا لگا جب اس نے اس کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے زہران کی بات سنی تو ایک دم سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی اس کے کندھے میں اپنا سر ٹکا گئی۔ زہران کا دل بہت شدت سے دھڑکا اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کے۔ ٹھیک ہے، میں اچھی بچی بن کے نانوں کے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ کہتے وہ بی جان کے کمرے میں آ گئی، آ کے ان کے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بی جان، یہاں کوئی مجھے مارے گا تو نہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بی جان نے اس کی کلائی پہ بوسہ دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی نہیں، یہاں میری بچی کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے مجھے مما کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں کی بات توڑ کے باہر آ گئے۔ وہ ابھی محض 16 سال کی تھی، اس کے باوجود وہ بہت چھوٹی بچی لگتی تھی۔ آنکھیں بند کیے ان کے پاس ہی سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بی جان کمرے میں موجود نہیں تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ سکون کی نیند سوئی تھی، ورنہ صبح ہی صبح اسے چچی جان اٹھا دیتی تھیں۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے نیچے اتری۔ آج اس کے چہرے پہ پھر سے اتنے عرصے بعد مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی تو ممانی جان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ممانی جان، میں بہت اچھی ہوں۔ علیزے کہنے لگی واہ، تم رات کو آئی تھی، آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ آ گئی ہے؟ سب نے اس کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کیا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کاش کہ وہ پہلے ہی جب نانوں نے بولا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں، اس نے ضد کی تھی نہیں، وہ اپنے چاچو کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ کاش وہ تب ہی سمجھ جاتی، اس کے اپنے صرف وہی ہیں۔ علیزے کہنے لگی بھیا کے ساتھ شاپنگ پہ چلیں گی؟ ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں شاپنگ پہ لے جانا ہے۔ زہران نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ صبح ہی بی جان نے بھی زہران کو بولا تھا کہ اسے شاپنگ پہ لے جانا، اس کی ساری ضرورت کی چیزیں لینے والی ہیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زہران، کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آ کے میری بات سننا۔ میں نے تمہارے بابا سے تو بات کر لی ہے، تم سے بات کرنا باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بی جان ناشتہ کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ زہران کو لگا تھا کہ شاید کوئی بزنس کے سلسلے میں یا کسی قسم کی کوئی اور بات ہوگی جو بی جان نے کرنی ہوگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ بی جان کے کمرے میں آیا۔ بتا دیں ابھی کوئی بہت ضروری بات ہے، ورنہ مجھے آفس سے بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہے۔ بی جان نے کہا آفس جانے کی کوئی جلدی ہے کیا؟ کام ہے، تھوڑی لیٹ بھی پہنچو گے
تو کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہو جائے گا۔ نہیں بی جان، بس اچھا نہیں لگتا باس ہی لیٹ پہنچے۔ اچھا ادھر میرے پاس آؤ۔ بی جان نے اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھایا۔ جی بی جان بولیں۔ دیکھو تمہاری مما اور تمہارے بابا کو تو اس چیز سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے۔ تمہیں نا؟ کیا مطلب بی جان؟ آپ کی بات کو سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی فاطمہ کے ساتھ کروا دوں۔ ابھی نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن جب فاطمہ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی، تھوڑی بڑی ہو جائے گی، اس کے بعد پھر رخصتی کروا دیں گے۔ یہ سن کے ساران کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ لیکن بی جان، وہ مجھ سے کافی چھوٹی ہے۔ ویسے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی میں کسی سے محبت کرتا ہوں، نہ ہی میری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ مجھ سے عمر میں بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ بیٹا، عمروں کا کیا ہے، یہ تو بس ایک نمبر ہوتا ہے، ورنہ وہ بہت اچھی بچی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کس قدر معصوم سی ہے، تم اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہو گے۔ اس نے بی جان کی طرف دیکھا، کہنے لگا ٹھیک ہے بی جان، آپ اسے پوچھ لیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اس نے کیا ہی انکار کرنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ اب تم آفس جا سکتے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بی جان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہوا آفس چلا گیا۔ رات اس نے ان دونوں کو شاپنگ پہ لے کے جانا تھا۔ وہ چیئر پہ بیٹھا، کبھی ایک سائڈ پہ چیئر کو گھماتا، کبھی دوسری سائڈ پہ۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ 16 سالہ لڑکی آ رہی تھی، جو دکھنے میں بہت زیادہ معصوم قسم کی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی باتیں، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ۔ وہ پہلے تو ایسا کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، لیکن اب اچانک سے سوچنے لگا جب سے بی جان نے اس کے نکاح کی بات کی تھی۔ دوپہر کے وقت جب علیزہ اسکول سے واپس آئی تو وہ سیدھا فاطمہ کے کمرے میں آئی تھی۔ ممانی جان نے اس کا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ جیسے ہی علیزہ کمرے میں آئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج کا دن تمہارا کیسا گزرا؟ علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو علیزہ کو احساس ہوا وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو؟ علیزہ نے نرمی سے فاطمہ سے پوچھا۔ اس کی بات سن کے فاطمہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، بس ویسے ہی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، چلو آ جاؤ، میں تمہیں اپنا روم دکھاتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں نے نہیں آنا۔ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، کیا مطلب ہے نہیں آنا؟ چلو شاباش، چلو نا پلیز، مجھے نہیں آنا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یار کیا ہے؟ وہ زبردستی اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے کمرے میں لے کے آ گئی تھی۔ اسے اپنا کمرہ اور اپنی چیزیں دکھانے لگی۔ واو، یہ تمہارا کتنا خوبصورت ڈریس ہے۔ اس کا ایک بلیک کلر کا ڈریس دیکھ کے وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، یہ تم پہن لو، بلکہ رات کو ہم نے شاپنگ پہ چلنا ہے نا، تو یہی پہن لینا۔ نہیں نہیں، یہ تمہارا ہے، میں کیسے پہن لوں؟ پلیز یہ پہن لو نا، بہت اچھا لگے گا تم پہ، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس نے وہ علیزہ سے پکڑ لیا۔ محض 15 سال کی تھی علیزہ، فاطمہ اس سے 1 سال بڑی تھی۔ علیزہ کی اس کے ساتھ اچھی خاصی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے بہت زیادہ اداس لگ رہی ہو۔ صبح تو تم بالکل بھی ایسے اداس نہیں تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ سب لوگ بہت اچھے ہو، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ بس ویسے ہی، میں بی جان کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ کہتے وہ بی جان کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے بی جان آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے بی جان کے پاس آئی، ان کے گھٹنوں کے پاس نیچے ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ فاطمہ بچے، کیا ہوا ہے؟ نیچے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ باہر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، کچھ بھی نہیں بی جان۔ بی جان،
میں نے آپ کو یہ کہنا تھا، آپ ایک کام کریں، مجھے واپس چاچو جان کے گھر چھوڑ آئیں۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ یہ سن کے بی جان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ بھی نہیں بی جان، کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں نا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ کیوں بیٹا؟ میں زہران کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ یہاں تو سب بہت زیادہ خوش ہیں تمہارا زہران کے ساتھ رشتہ ہونے پہ، اور اس جمعے ہم نے تم لوگوں کا نکاح کرنا ہے۔ تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں واپس جانا ہے۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے وہ لوگ کتنا تم پہ ظلم کرتے تھے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں دنیا میں، اور میں بہت بے وقوف ٹھہراؤں گی۔ بی جان محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ بی جان کی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ بس اب بالکل خاموش۔ نانو آپ کو پتہ ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ پتہ نہیں۔ زہران سے شادی کرنی ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ پلیز آپ منع کرتے نا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تو اس چیز سے بالکل بھی منع نہیں کیا۔ وہ بہت زیادہ ضد کرتی رہی تھی، مگر بی جان نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ رات کو جب زہران آیا تو بی جان نے انہیں شاپنگ پہ بھیج دیا تھا۔ وہ تب بھی بہت زیادہ خاموش تھی۔ زہران نے اور علیزہ نے فاطمہ کے ساتھ کافی زیادہ باتیں کی تھی، بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ فاطمہ نے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیا، جب تک ان دونوں کے نکاح کا دن ساتھ مزید اٹیچ ہو چکی تھی۔ صبح ان کا نکاح تھا، آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں مگن تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے زہران کھڑا ہوا تھا۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، زہران نے نرمی سے کہا۔ جی بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور کنفیوز لگ رہی تھی۔ زہران اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میں جانتا ہوں ابھی آپ بہت چھوٹی ہو، آپ اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں ہو، لیکن پریشان مت ہو، ابھی صرف محض ہمارا نکاح ہوا ہے۔ لیکن مجھے ابھی بی جان نے بتایا ہے کہ پہلے آپ نے بہت زیادہ ضد کی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ضد کیوں کی تھی کہ آپ میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ دیکھیں، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، بی جان نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ ضد کی تھی، آپ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ جی میں نے بی جان کو یہ بولا تھا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ بس نکاح کی ہی تو بات ہے، اتنی زیادہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تو آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں نا؟ نرمی سے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی اب میں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستگی سے مسکرا دی۔ چلیں ٹھیک ہے، ایسے ہی ہنستی مسکراتی خوش رہا کریں۔ اس کے گال کو تھپکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے لمحے وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ نہ جانے کتنی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں، لیکن اب میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اس شخص کے ساتھ نکاح کرنے کے۔ وہ سب کے سامنے ہنستی مسکراتی، مگر تنہائی میں کتنی سنجیدہ مزاج تھی، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ سفید رنگ کے شرارے میں وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی،
تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور اب وہ اس کی محرم بن چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، مگر اپنے وجود پر اسے کسی کی خونخوار نگاہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سامنے کھڑا ہوا شخص اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا فوٹو شوٹ ہوا۔ بی جان کہنے لگیں اب وہ بہت زیادہ تھک چکی ہوگی، ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے تو اب اسے آرام کرنے کے لیے بھی چھوڑو۔ بی جان کیا ہو گیا ہے بھائی؟ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، اب تو کم از کم کچھ دیر اپنی بیوی کے پاس رہنے دیں۔ کیوں نہیں رہنے دینا چاہتی؟ ایک تو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ آپ نے نکاح کروایا۔ اتنی حسین لگ رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں ابھی ہی رخصتی کروا لوں۔ ساران نے اچھا خاصا سنجیدگی سے کہا تھا۔ ساران کی بات سن کے ایک دفعہ پھر سے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ علیزے بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ماشاءاللہ، اب تو آپ میری بھابھی بن گئی ہیں، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دی۔ کہنے لگی بہت شکریہ علیزے، چلے ٹھیک ہے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ویسے بھائی کا ارادہ آپ سے ملنے کے لیے آنے کا ہے۔ کمرے میں وہ اس کا دل مزید شدت سے دھڑکاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی قسمت پہ ماتم کر رہے یا خوش ہو۔ ساران جیسا انسان اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، مگر اگلی کچھ ایسی باتیں جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ممانی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایک دم سے کمرے کا دروازہ اتنے ہی زور سے بند ہوا تھا، وہ پیر پٹکتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ ممانی جان نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے تم بہت زیادہ حسین ہو، لیکن میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ مجھے تم سے نفرت ہے لڑکی۔ میں نے تمہیں کتنا بولا تھا کہ تمہیں عین نکاح کے موقع پہ انکار کرنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود تم نے انکار نہیں کیا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، ممانی جان پلیز مجھے چھوڑیں، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ اتنے پچھلے کچھ وقت میں اتنا اس کے لیے یہ اس کی چچی جان نے بھی ظلم نہیں کیا تھا جتنا اس کی ممانی جان کر چکی تھی۔ بظاہر سب کے سامنے اچھی بننے والی ممانی جان کی حقیقت کیا تھی یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ وہ ممانی جان کو خود سے دور کرنے لگی۔ ممانی نے اسے پیچھے کی طرف جھٹکا تو وہ بیڈ پہ جاگ رہی تھی۔ میری بیٹی کی زندگی میں شامل تو ہو گئی ہو، نکاح تو کر لیا ہے، لیکن میں کبھی یہ رخصتی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ممانی جان کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس کی مہندی میں زاران کا نام لکھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو سامنے زاران کھڑا ہوا تھا۔ زاران کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ ارے کیا ہوا ہے؟ تم اتنا زیادہ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے چہرے کے آگے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ آج آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، مکمل طور پہ میری لگ رہی ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ زاران کی بات سن کے اس نے زاران کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر بالکل اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے زاران نے بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو
اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ اس کے اوپر جھکا، زہران کو پیچھے دھکا دے گئی۔ زہران پلیز آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ابھی سے اتنا زیادہ ڈرنے لگ گئی ہو میری ننھی سی گڑیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ فوراً سے گھبرا گئی۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، پلیز آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، سر میں پین ہو رہی ہے کیا؟ بتائیں مجھے، وہ محبت بھرے لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں نا، میں فی الحال آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ارے مجھے بتائیں گی تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اب کی بار وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، مگر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ کافی وقت تک اس کے پاس کھڑا اسے پوچھتا رہا، مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ اگلے ہی لمحے بہت زیادہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ اس نے وجہ بتا دی۔ آپ چلے جائیں۔ اس کی بات سن کے وہ پریشان ہو گیا۔ آپ نے ضرور کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی چیز کھائی ہوگی، تبھی آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، اس نے ڈانٹ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ ہاں، میں نے الٹی سیدھی چیزیں کھائی ہیں، اسی وجہ سے درد ہو رہی ہے۔ وہ ناک پھلاتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ اب تک غصے میں اتنی خوبصورت لگتی ہیں، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری بیگم غصہ کرتے ہوئے اتنی پیاری لگتی ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اپنی مرضی سے اسے دور ہوا۔ اس کی لپسٹک پھیل چکی تھی۔ ویسے بھی کافی دیر ان کا فوٹو شوٹ بھی ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پیچھے پڑے صوفے میں جا کے بیٹھ گئی۔ اسے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس کے کانوں میں اپنی ممانی جان کی باتیں گونجنے لگیں۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال دوں گی، تم کبھی میرے بیٹے کی زندگی میں نہیں رہو گی۔ تمہاری ماں میرے بھائی کی دشمن تھی، تم میرے بیٹے کی دشمن بن گئی ہو۔ جیسے تمہاری ماں نے میرے بھائی کی جان لی، ایسے ہی تم میرے بیٹے کی جان لے لو گی۔ میں کبھی بھی تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں قبول نہیں کروں گی۔ اپنی ممانی جان کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ صبح وہ اپنی نانوں کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی ان کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ نانو جان، آپ کو پتہ ہے آپ کا پوتا بہت برا ہے، پتہ ہے رات کو مجھے کیا کہہ رہا تھا؟ اگلی بات سن کے وہ ہنسنے لگی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے میری طبیعت اتنی شدید خراب تھی اور وہ میرے ساتھ آ کے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئی۔ کبھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا، پھر میں ان سے پوچھوں، وہ ناک پھلاتے ہوئے بولی۔ وہ رات والی فاطمہ بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کے ممانی جان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے فاطمہ کو دیکھنے لگیں۔ فاطمہ بیٹا، میری بات سنیں، پہلے میری بات سن لیں۔ کیا میں نے آپ کو بولا تھا؟ وہ سینے پہ دونوں بازو باندھتے ہوئے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ فاطمہ نے جیسے ہی زہران کی طرف دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ فوراً سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بی جان نے زہران کی طرف دیکھا، کیوں اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو؟ نہیں بی جان، الٹی سیدھی باتیں نہیں کر رہا تھا، آپ نے سنا نہیں؟ وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو ابھی چھوٹی ہے نا، تم تو سب کچھ سمجھتے ہو نا۔ ہاں، یہ تو اچھی طرح سب کچھ سمجھتا ہے۔ ممانی جان کی بات سن کے وہ ہنس پڑا تھا۔ ہاں مما، سب کچھ جانتا ہوں، آج کل بہت زیادہ بھیا ہنسنے لگے ہیں، پہلے تو ہر وقت کھڑوس سی شکل بنائے رکھتے تھے، لگتا ہے بھیا کو بھی فاطمہ سے محبت ہونے لگی ہے۔ علیزے کی بات سن کے
اس نے علیزے کو آنکھیں نکالیں۔ علیزے، تم آج کل بہت زیادہ بولنے لگ گئی ہو۔ میں تو نہیں بولنے لگی، لیکن آج کل آپ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ زہران سے بہت دور رہتی۔ جہاں زہران کو دیکھتی وہاں سے راستہ موڑ لیتی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ پانی لینے کے لیے کچن میں آئی تو آگے سے کھٹ پھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو وہ چولہے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ شاید اسے ابھی تک زہران کے آنے کا علم نہیں ہوا تھا۔ زہران کو احساس ہوا کہ شاید وہ رو رہی تھی۔ یہ دیکھو، زہران کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو کیا؟ زہران نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے مڑ کے زہران کی طرف دیکھا۔ خشک ہونٹ پھرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی تھی۔ زہران نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے بولا تو اس نے ایک دم سے زہران کو خود سے دور دھکا دیا۔ آپ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیا کریں، مجھے آپ بہت برے لگتے ہیں۔ اس کی بات سن کے زہران کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ کیا تم کہہ رہی ہو؟ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ پہلے تو تم ایسا بیہیو نہیں کرتی تھی جیسا تم نے اب کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ زہران پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں اور چلے جائیں۔ وہ غصے میں باہر چلا گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اس نے اسٹڈی چھوڑ دی تھی۔ زیادہ وقت گھر میں ہی رہتی تھی، اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے زہران بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اچانک سے اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اچانک اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ ابھی لیمپ آن کرنے ہی لگی تھی جب اچانک کسی نے اس کے بازو کو پکڑ لیا تو وہ گھبرا گئی کہ کون ہے کمرے میں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن سامنے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک کسی نے فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ فاطمہ ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ چھوڑو میرے ہاتھ کو۔ اس کی آواز کانپ گئی، مگر مقابل شخص اس کے اوپر جھکا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، وہ شخص اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ نہ جانے کتنی دیر تک وہ چیختی چلاتی رہی، مگر مقابل شخص کو کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایک دم سے کھڑکی سے بھاگ گیا۔ فاطمہ کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے۔ سامنے کھڑے ہوئے زہران کو دیکھا۔ وہ روتے ہوئے آ کے زہران کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے زہران کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے زہران، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ زہران نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ زہران کے ہاتھ کو دبوچے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جانتی وہ کون تھا، وہ اندھیرے میں تھا، وہ دوبارہ آ جائے گا، مجھے نہیں رہنا۔ وہ اتنی شدت سے زہران کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ زہران خود بھی پریشان ہو گیا۔ رونا بند کرو نا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے بولا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ سسکیوں کے ساتھ روتی رہی تھی۔ زہران اسے لے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ خود کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا، میں آپ کے پاس ہوں نا۔ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے وہ محبت سے گویا ہوا، مگر وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ڈر تو ختم ہو چکا تھا، مگر اس کی قربت سے اسے
بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ زہران پلیز دور ہٹیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے زہران سے دور ہونے لگی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر زہران نے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ جب اتنا زیادہ قریب آ ہی گئی ہو تو اب مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہوا بولا۔ زہران آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی، مگر اس کے تمام لفظوں کو قید کرتا ہوا اس کے اور اپنے درمیان کے تمام فاصلے ختم کرنے لگا۔ پلیز آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے اوپر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست گئیں۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو ٹاول سے خشک کر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، گھبراتے ہوئے کمرے کو دیکھنے لگی۔ ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرنے کے بعد چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے آ کے بیٹھا تو وہ فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ تمہیں اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ زہران نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، شرم آ رہی ہے کیا؟ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ زہران نے اس کے ہاتھ کو مزید شدت سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ میں جانتی ہوں ممانی جان، اگر مجھے یہاں تک وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گی اگر انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا۔ وہ اسے بہت زیادہ اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا تاکہ اس کے ذہن میں اگر کسی قسم کی کوئی بات ہے تو وہ اسے بتا دے۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں کمرے سے باہر جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ فوراً سے اٹھنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے اپنی حالت کو دیکھا تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا اور اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا۔ آپ نے بہت برا کیا ہے رات کو۔ کیا کیا میرے ساتھ؟ اب کی بار مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ کہنے لگا، وہی کیا جو کرنے کا حق بنتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی پیشانی پہ اس کے لمس کو محسوس کیا اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد کمرے سے باہر آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ فاطمہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی جب پیچھے سے ممانی جان کی آواز آئی، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ ممانی جان نے اس کی کلائی سے دبوچتے ہوئے کہا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے بیٹے سے دور رہو۔ اس کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، نہیں تو میں تو اپنے کمرے میں ہی تھی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ممانی جان نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، شرم تو نہیں آتی منہ پہ جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ اپنی گال پہ ہاتھ رکھ کے سامنے کھڑی ممانی کو دیکھنے لگی۔ آپ کو سچ میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ اس کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں اسے باہر کی طرف لے کے گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز دروازہ کھولیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ مگر ممانی جان نے اسے 2 دن سٹور میں بند رکھا، 2 دن اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا۔ وہ حیران تھی، اسے سٹور روم میں بند کیا ہوا تھا۔ زہران نے اس کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ زہران کچھ دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، لیکن جب 2 دن بعد ممانی نے اسے نکالا تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے بعد ممانی جان کا یہ معمول بن گیا تھا۔ اسے یہ احساس ہوا تھا کہ زہران تو 2 ماہ کے لیے باہر چلا گیا، اس نے بتایا بھی نہیں تھا۔ اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ ممانی جان کہنے لگیں، وہ بس تمہارے ساتھ وقت گزار رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کے وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا
اب وہ گھر میں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی۔ علیزے کو ممانی جان نے ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ اب وہ گھر میں سارا دن اکیلی ہوتی۔ پچھلے 2 دن سے علیزے آئی ہوئی تھی، مگر علیزے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اس سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی۔ علیزے اس کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا ہے فاطمہ؟ تم اتنی زیادہ خاموش کیوں ہوتی ہو؟ اس نے نرمی سے فاطمہ سے پوچھا تو فاطمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بس ویسے ہی کام وغیرہ کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کام تو پہلے بھی کرتی تھی، اتنے زیادہ تو کام نہیں ہوتے، آدھے سے زیادہ کام تو ملازمہ کرتی ہے۔ پھر بھی تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ علیزے کی بات سن کے وہ ایک دم سے علیزے کے کندھے پہ سر رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے علیزہ بیٹا؟ تم ابھی تک یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو، جاؤ جا کے اپنی اسٹڈی مکمل کرو۔ ممانی جان کی آواز سن کے علیزے باہر کی طرف چلی گئی، جبکہ یہ بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اچانک سے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ممانی جان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ممانی جان نے ایک دم سے اس کے بازو سے دبوچا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تمہاری رنگت کیوں اتنی زرد پڑ رہی ہے؟ ممانی جان کی بات سن کے وہ گھبرا گئی۔ وہ شاید ویسے ہی کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ بس ویسے ہی، بتاؤ کیا ہوا ہے ممانی جان؟ وہ گھبرا گئی۔ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتی ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں جانا ممانی جان، پلیز مجھے نہیں جانا۔ لیکن وہ اسے لے کے زبردستی ہاسپٹل آ گئیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس کو آگے پیچھے کر کے دیکھا، پھر کہنے لگی یہ میرڈ ہیں، کیونکہ فاطمہ بہت کم عمر لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے ممانی جان کہنے لگی، نہیں میرڈ تو نہیں ہے، لیکن ابھی تک صرف ان کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں یہ پریگننٹ ہے۔ یہ سن کے ممانی جان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ انہوں نے غصے میں پاس بیٹھی ہوئی فاطمہ کو دیکھا۔ فاطمہ خشک گھونٹ بھرتے ہوئے ممانی جان کو دیکھنے لگی۔ ممانی جان اسے لے کے گھر آ گئیں۔ گھر آتے ہی زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچی پہ ہاتھ اٹھا رہی ہو؟ آپ کی بچی کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آ گئی ہے۔ ممانی جان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اپنے ماموں جان کی طرف گئی، کیونکہ وہ ممانی کے سامنے تو بول نہیں پا رہی تھی۔ ماموں جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ زہران کا بچہ ہے، پلیز آپ ایک دفعہ اسے پوچھ لیں۔ مگر ممانی جان اس قدر غصے میں تھیں کہ وہ ان کو بھی بھڑکا چکی تھی۔ ممانی جان کہنے لگیں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، رخصتی ہوئی نہیں، اور میرا بیٹا پہلے ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس پہ یقین ہے، مجھے اپنی تربیت پہ یقین ہے۔ مما کیا پتہ وہ سچ کہہ رہی ہوں، آپ ایسے انہیں گھر سے مت نکالیں۔ نہیں، میں اس لڑکی کو ایک لمحہ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں باہر کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ ماموں جان علیزے اب خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ممانی جان نے باہر کی طرف پھینکا، سامنے کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے، حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ سامنے کھڑے ہوئے زہران کو جیسے ہی دیکھا، ایک دم سے روتے ہوئے اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ ممانی جان کو دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا اچھا ہوا تم آ گئے ہو، ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دے کے نکالو اس گھر سے باہر۔ کیوں مما، کیا ہوا ہے؟ زہران کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ ممانی جان کچھ بولتی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، زہران ان کو بتائیں نا، یہ بیبی ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں۔ ہمیشہ ممانی جان مجھے کہتی تھی، یہ مجھے آپ کی زندگی سے نکال دیں گی، یہ مجھے آپ کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اذیت اور تکلیف دی ہے۔ آپ مجھے کہتے تھے نا کہ میں روتی کیوں ہوں، پریشان کیوں ہوتی ہوں، ان سب کی وجہ ممانی جان ہی ہیں۔ اس کے سینے سے لگی تھی، اس کی بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ بظاہر اتنی میٹھی اور اچھی نظر آنے والی اس کی ماں اس معصوم کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ مما آپ کیا کر رہی ہیں؟ چلو اندر، کیا ہو گیا ہے میرا بچہ؟
جب وہ آپ کو بتا رہی ہے تو آپ لوگ یقین کیوں نہیں کر رہے کہ یہ میرا بچہ ہے؟ اس کے بازو سے پکڑ کے اندر لے جانے لگا۔ وہ سہمتی ہوئی اسے دبوچ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مگر اسے اندر لے گیا، لا کے اسے کمرے میں بٹھایا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا، زہران کے سینے پہ مکے رسید کرنے لگی۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ اب بھی چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتی اسی سے شکایتیں کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، میرا بچہ، اب کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کویا ہوا۔ نہیں، آپ بہت برے ہو، آپ پہلے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہو، آپ نے ابھی بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ آپ کی مما نے مجھے آپ کی زندگی سے نکال دینا ہے، وہ کہتی ہیں وہ مجھے آپ کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ وہ سب گھر والوں کو حقیقت بتا چکا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے زہران نے اپنی مما سے بات نہیں کی۔ اس کے بابا نے گھر میں شادی کی تھی، وہی شروع کروا چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ممانی جان کا رویہ بھی فاطمہ کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا، اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ انہیں اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے فاطمہ کے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ممانی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ آج بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ ممانی جان اس کے ساتھ کوئی بات کریں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ممانی جان آہستگی سے اس کے پاس آئیں اور محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ میں نے جو بھی تمہارے ساتھ ظلم کیا، غلط کیا، مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ وہ نرمی سے گویا ہوئیں تو ان کی بات سن کے اس نے فوراً سے ممانی جان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ نہیں ممانی جان، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، آج کے بعد میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد زہران کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے زہران کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے زہران نے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، خوبصورت نہیں لگ رہی، بلکہ مکمل طور پہ آپ کی لگ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی، اس کے گرد مضبوطی سے حصار قائم کر لیا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔